محترم سامعین کرام، اب پیش ہے درس حدیث، جس کو آپ کے سامنے 5 اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ ان کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور محمد کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، بس جب اس معاملے میں وہ تمہاری اطاعت کر لیں، تمہاری بات کو تسلیم کر لیں، یعنی توحید اور رسالت کو مان لیں، تو فَأَعْلِمْهُمْ، اب ان کو اس بات کی تعلیم دو، اس حقیقت سے ان کو باخبر کرو کہ ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں اور مان لیں کہ 5 وقت کی نمازیں ہم پڑھیں گے اور اس کو تسلیم کر لیں، تو پھر اس کے بعد فَأَعْلِمْهُمْ، ان کو اس بات کی اطلاع دو کہ ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر صدقہ فرض کیا ہے۔ صدقے سے مراد زکوٰۃ یہاں مراد ہے، کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں میں سے، یعنی اس قوم کے مالداروں سے مال لیا جائے گا اور اسی قوم کے غریبوں پر اس کو لوٹا دیا جائے گا، یعنی اس قوم کے لوگوں کے مالداروں سے مال بطور زکوٰۃ لیا جائے گا اور اسی قوم کے جو غریب لوگ موجود ہیں ان پر وہ مال خرچ کیا جائے گا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو زکوٰۃ کے سلسلے میں اے معاذ اس نصیحت کو ذہن میں رکھو کہ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کہ ان اہل کتاب کے مالوں میں سے بہت اعلیٰ اور عمدہ مال مت لو، بلکہ درمیانی قسم کا جو مال ہے وہ لو۔ اس لیے کہ مال 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک بہت اسٹینڈرڈ اعلیٰ معیاری، دوسرا اوسط درجے کا مال ہوتا ہے، تیسرا گھٹیا ہوتا ہے۔ تم گھٹیا مال بھی مت لو، بالکل اعلیٰ قسم کا جو مال ہے وہ بھی ان سے مت لو بطور زکوٰۃ، بلکہ ان کے مال میں جو اوسط درجے کا ہے وہ لو۔ اور پھر فرمایا اگر تم ظاہر ہے کہ بہت اعلیٰ مال چن کر لے لو گے تو یہ تو ایک ظلم ہو جائے گا اس قوم پر۔ واتقی دعوت المظلوم، اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو اے معاذ۔ کیوں؟ فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی بد دعا کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال اچھے سے اچھا دینا چاہیے، دینے والے کی بات ہے یہ، اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ یہ ایک ترغیبی بات ہے، لیکن جہاں زکوٰۃ وصول کی جائے گی وہ درمیانی مال میں سے ہے، چن کر اعلیٰ اچھا لے لیا زکوٰۃ میں اور ادنا اور اوسط درجے کا چھوڑ دیا تو ظاہر بات ہے کہ اس سے اس کا نقصان ہوگا۔ اسی لیے اوسط درجے کے مال کو لینے کا اور اعلیٰ درجے کے مال کو چن کر نہ لینے کا حکم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له جهنم فيكوى بها جنوبه وجبينه وظهره كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث ہے، ایک طویل حدیث کا ابتدائی حصہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سونے اور چاندی کے نصاب شرعی کا مالک ہو، یعنی شرعی طور پر جس سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کا وہ مالک ہو، جیسے 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا وغیرہ، اور وہ اس مال کا، یعنی جو مال اس کے پاس سونا اور چاندی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے۔ یعنی جو وہ تختے ہوں گے وہ آگ کے اصل نہیں بلکہ سونے اور چاندی کے تختے ہوں گے، اور ان کو پگھلا کر آگ کی شکل دی جائے گی، یعنی اس قدر سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا کہ وہ آگ بن جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، ان آگ کے تختوں سے، یعنی دوزخ کی آگ کے تختوں سے ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں پر داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر داغا جائے گا۔ پھر یہ سلسلہ قیامت کے دن چلتا رہے گا، ایک کے بعد پھر، اس کے بعد پھر لایا جائے گا، پھر ویسے ہی کیا جائے گا، اور قیامت کا دن حساب کی تکمیل تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ بات جاننا چاہیے کہ قیامت کے دن کا ایک دن وہ دنیا کے حساب سے 50,000 برس کے برابر، 50,000 برس کے برابر اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ یا تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو داغا جائے گا۔ امت کے مسلمانوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں آج جو غفلت برتی جا رہی ہے اور اپنے مال کے خزانے بنا کر رکھے جا رہے ہیں، انہیں اس سے پوری طرح گریز کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہے، نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و زر عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال اور زر، اس کا سونا، اس کا وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سانپ اور گنجے سانپ کی، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، بڑا ہی خطرناک سانپ ہوگا۔ اور وہ خطرناک سانپ جس کے گلے میں 2 کالے نقطے ہوں گے اور گنجا ہوگا وہ سانپ، وہ سانپ اس آدمی کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس کو توق ڈالا جائے گا، وہ سانپ اس کے لیے توق کی شکل اختیار کر لپٹ لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور شخص کی دونوں بانچھیں پکڑے گا وہ سانپ، یہ دونوں بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، انا مالک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ دنیا میں جس مال پر تو غرور کرتا تھا، دنیا میں جس مال کی وجہ سے تو اتراتا تھا، غرور کرتا تھا، جس مال سے تو فائدہ اٹھاتا تھا، جس مال اور سونے سے تو اپنی رونق اور زینت کا سامان کرتا تھا، لیکن غریبوں پر، محتاجوں اور تنگدستوں پر اس مال میں کا کچھ حصہ نہیں دیتا تھا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، میں ہی وہ مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ وہ لوگ
جو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اس کے فضل میں بخل سے کام لیتے ہیں، سخاوت نہیں کرتے، فیاضی نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں اور بخل کر کے اس کی خزانے بنا کر رکھتے ہیں، وہ لوگ یہ خیال مت کریں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتری کا باعث ہے، بھلائی کا باعث ہے، ان کے لیے خیر ہے۔ نہیں، قرآن فیصلہ کر رہا ہے بل ہوا شر لہم، بلکہ ان لوگوں کے لیے جن کو مال دیا گیا اور وہ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، وہ ان کے لیے شر کا ذریعہ ہے، تباہی کا ذریعہ ہے، بربادی کا ذریعہ ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے اس مال کے ذریعے سے توق لگایا جائے گا قیامت کے دن، اس بخل کی وجہ سے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ ان حقائق کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں کتنی بھیانک تنبیہ کی گئی ہے، کیسے وعید بیان کی ہے اللہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن مجید بھی وعید بیان کرتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعید بیان کرتے ہیں۔ آج ہم مست ہیں، دنیا میں دولت میں مست ہیں، دنیا کی زیب و زینت میں مست ہیں، زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف کوئی رغبت ہمارے دلوں میں نہیں۔ اور آج کوئی آدمی زکوٰۃ کے لیے عامل بن کر، سفیر بن کر آتا ہے تو ہم اس کو جھڑکتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں اور جھڑکتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کو کمتر سمجھتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کو پر لعنتان کرتے ہیں، جبکہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہمیں رہبری فرمائی ہے۔ عن جریر ابن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم المصدق فلیصدر عنکم وهو عنکم راض، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب امام وقت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والا، جسے شریعت کی اصطلاح میں ساعی کہتے ہیں، آئے تو وہ زکوٰۃ وصول کر کے تمہارے پاس سے اس حال میں واپس جائے کہ وہ تم سے راضی اور خوش ہو۔ یہاں اگرچہ کہ عامل کے بارے میں ہے، لیکن آج کے دور میں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور عامل کا اور خلیفہ وغیرہ کا دستور نہیں ہے، لیکن ان کی جگہ میں ایک نائب کے طور پر دینی اداروں کے ذمہ دار ہیں، علماء ہیں یا دینی مدارس کے سفراء ہیں یا تنظیموں کے سفراء ہیں، جب وہ زکوٰۃ لینے کے لیے ہمارے پاس آئیں تو تنگ دلی کا معاملات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ بشاشت سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے، اچھے اخلاق اختیار کیے جائیں اور ان کو زکوٰۃ ان کے حوالے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد خیر من معزز